لیے پھرتا ہوں محمد سا ہنسی آنکھوں میں، لیے پھرتا ہوں محمد سا ہنسی آنکھوں میں، ذرا سوچو تو میرا حسن نظر کیا ہوگا، اور آنے والوں پہ جو قسمت کی طرح کھلتا ہے، آنے والوں پہ جو قسمت کی طرح کھلتا ہے، حرم پاک محمد کا وہ در کیا ہوگا، حرم پاک محمد کا وہ در کیا ہوگا۔ حاضرین کرام، جس طرح ذکر ہو رہا ہے تاجدار گولڑا کے اس کارنامے کا، در حقیقت اس احسان کا جو ہماری نسلیں بھی اتار نہیں سکتی ہیں، اس احسان کا کہ جب ختم نبوت کے خلاف فتنہ اٹھا ہے تو یہ جس طرح میں نے ذکر کیا کہ بے شمار علماء کرام یقیناً اس فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے میدان عمل میں اترے، لیکن یہ تاجدار گولڑا کے سر پہنایا گیا کہ اس فتنے کا کلا کما بھی فرمائیں اور ختم نبوت کا تحفظ بھی فرمائیں۔ یہ تاریخ تھی 25 اگست سن 1900 عیسوی، جس کی یاد آج منائی جا رہی ہے۔ تاریخ اگر تھوڑا سا آگے بڑھے تو میرار پاکستان پہ ایک مرتبہ پھر تاریخ نے اپنے آپ کو دہرایا اور قبلہ عالم کی پیروی کرتے ہوئے ایک اور مرد قلندر، مرد مجاہد، شیخ الاسلام قبلہ علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے قبلہ عالم کی پیروی کی، اور مرزا غلام احمد قادیانی کی اولاد نے جب مناظرے اور پھر مباہلے کا چیلنج دیا تو وہ شیخ الاسلام کی شخصیت تھی کہ جنہوں نے اس چیلنج کو قبول کیا۔ وہ اس وقت ٹیلی فون لائن پر تشریف فرما ہیں، میں انہیں افکار و خیالات کے اظہار کی دعوت دے رہا ہوں، تو محبت سے استقبال کیجئے اور ہمتن گوش ہو جائیے۔ میں افکار و خیالات کے اظہار کی دعوت دے رہا ہوں ممتاز مفکر، مفسر قرآن حضرت شیخ الاسلام علامہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا محمد رسول النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم، أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم۔ أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، صدق الله مولانا العظيم۔ محترم المقام پیر طریقت زینت دربار عالیہ گولڑا شریف حضرت قبلہ پیر شاہ عبدالحق صاحب دامت برکاتکم، جملہ صاحبزادگان اور عزار و شرکاء میں سے جملہ مشائخ، خلفاء، علماء، مدرسین، طلباء، متوسلین، معتقدین، متمسکین اور مستفیدین، اور جملہ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا شکر ہے جس کی توفیق سے آج مجھے بہت دور سے اپنے مغربی دنیا کے سفر کے دوران موقع نصیب ہوا گولڑا شریف سے اپنی دیرینہ قلبی محبت اور روحانی عقیدت کے اظہار کا، اور حضرت قبلہ شاہ عبدالحق صاحب دامت برکاتہم اور حضرت صاحبزادہ غلام معین الحق شاہ صاحب، ان کی خواہش پر چند کلمات ایک ایسی شخصیت، اور نہ صرف بر صغیر پاک و ہند بلکہ عالم اسلام کی ایسی عظیم ہستی کے بارے میں کچھ کہنے کا موقع ملا ہے، جن کی کتب کا مطالعہ کیا اور ان کی تصنیفات، ان کے ملفوظات اور ان کے مکتوبات کو دیکھا۔ بڑی دیانتداری سے بات کر رہا ہوں، اور اس میں قطعی طور پہ ایک کلمہ بھی عقیدت کے غلوب کی وجہ سے نہیں ہے، اور محبت کے اثر سے یہ بات نہیں کہہ رہا، ایمانداری اور دیانتداری کے ساتھ دین کے ایک ادنا طالب علم اور علوم و فنون اسلامیہ کے ایک ادنا خادم کی حیثیت سے عرض کر رہا ہوں۔ ایک ایسی عظیم ہستی کے بارے میں آج ذکر کر رہے ہیں جن کی ذات میں اللہ رب العزت نے حضرت امام حسن بصری کا علم و حوصلہ جمع کیا، اور جنہیں حضرت اویس قرنی کا جذبہ اطاعت و عشق عطا ہوا، جنہیں امام احمد بن حنبل اور حضرت مجدد ثانی کی حق گوئی نصیب ہوئی،
جنہیں امام اعظم ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف کی فقاہت نصیب ہوئی، جنہیں امام طحاوی اور اشتلانی کی محدثیت نصیب ہوئی، جس ہستی کو علامہ زمخشری اور بیضاوی کی مفسریت نصیب ہوئی، جس میں اللہ رب العزت نے امام غزالی اور رازی کی علمیت کو جمع کیا، جس ہستی کو سیبویہ اور خلیل کی عربیت سے نوازا، جسے شیخ اکبر محی الدین ابن عربی اور مولائے روم کے تصوف و سلوک کے عوارف اور رموز سے بہریاب فرمایا، جنہیں جنید بغدادی اور ابوبکر شبلی کی ریاضت نصیب ہوئی، با یزید بستانی کی حقیقت اور معرفت میں سے حصہ نصیب ہوا، حضرت فرید الدین گنج شکر کی فقر و درویشی ملی، حضرت نظام الدین خواجہ نظام الدین دہلوی کی سلطانی ملی، اور سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فیض خاص سے اپنے پورے زمانے میں قبول عام نصیب ہوا۔ اس ہستی کا نام اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ افسوس ہے کہ ان کی شخصیت کے جملہ پہلوؤں سے آج تک عوام تو درکنار، خواص اور اہل علم بھی اس طرح آگاہ نہیں ہو سکے کہ جو آگاہی کا حق تھا، اور اس کی ایک وجہ میری سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بات میں نے ہمیشہ کہی ہے اپنی خطابات میں اور اپنی تصانیف میں بھی لکھا ہے کثرت کے ساتھ، کہ فنون اولیاء میں بھی جو اکابر اولیاء اور صوفیاء اور بالخصوص ائمہ تصوف و معرفت ہوئے، خواہ وہ امام ابو عبد الرحمن سلمی تھے، خواہ وہ حارث المحاسبی تھے، خواہ وہ ابو طالب المکی تھے، خواہ وہ ابو القاسم القشیری تھے، خواہ وہ شہاب الدین سہروردی تھے، خواہ وہ سیدنا غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی تھے، اور خواہ وہ حضور داتا گنج بخش علی حجویری تھے، یا خواہ غریب نواز حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ جتنی شخصیتوں کا میں نے مطالعہ کیا ہے زندگی میں، اور ان سے بھی قبل حضرت سری سقطی، جنید بغدادی، ذوالنون مصری، با یزید بستانی، داؤد طائی جیسی جتنی ہستیاں، ابراہیم بن ادہم، فضیل ابن ایاز، جتنوں کو میں نے زندگی میں پڑھا، سب کے بارے میں ایک ہی مغالطہ اس ہمارے دور یا دور متاخرین میں حضرت قبلہ عالم کی سید میر علی شاہ صاحب بولڑی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تک ایک ہی نوعیت کا مغالطہ ہمیشہ رہا ہے تاریخ میں، اور وہ یہ کہ چونکہ یہ سب لوگ ایسے تھے، یہ ہستیاں کہ ان پر حال غالب ہو گیا تھا، اور غلبہ حال کی وجہ سے انہوں نے باب قال میں زیادہ سکوت اختیار کیا، اور قال کی شان ظاہر نہ ہوئی غلبہ حال کی وجہ سے، تو لوگوں نے ان کو قلیل العلم سمجھا، بدقسمتی، اور ان کو علم میں، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، علوم میں، فنون میں، دین میں، شریعت میں سند کا وہ درجہ دینے میں متعمد ہوئے جو ان کا حق تھا۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ قلیل الروایت ضرور تھے، یعنی انہوں نے علم کو روایت کم کیا، مگر یہ کثیر الدرایت تھے، دین کا فہم سب سے زیادہ پایا، علم دین، معرفت دین، علم حقائق اشیاء، تفسیر، حدیث، آثار، اقوال، شریعت، فقہ، تفقہ، یہ عظیم سمندروں کی طرح ان کے اندر موجزن تھے، اور اپنے وقت کے بڑے بڑے علماء اور ائمہ اور فقہا ان کی مجالس میں بیٹھ کے زانو تلمس طے کرتے اور اقتصاد علم و پیش کرتے، مگر چونکہ یہ روایت علم کم کرتے تھے تو ان کے روایت کے کم ہونے کو لوگوں نے معاذ اللہ ان کی درایت کی کمی پر معمول کیا۔ ایک بہت بڑی خطا ہوئی جس کا ادھار اہل سنت والجماعت کو، علماء اہل سنت کو اور تصوف اور سلوک کے معتقدین اور متمسکین کو چکانا ہے۔ میں نے اس موضوع پر کثیر کتب لکھی ہیں ان ائمہ کے حوالے پر، اسی موضوع کے حوالے سے اپنے کہیں کوشش کر رہا ہوں کہ یہ کر چکا سب۔ یہی حال حضور سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہوا کہ چونکہ ان کے اوپر زہد، ورع، تقوی، رغبت اللہ، کیفیات احسان، کیفیات معرفت، طلب قربت الہی، رضوان الہی کی طلب، پھر مجاہدات، پھر ریاضات، پھر مجاہدات کے بعد پھر مراقبات، پھر مشاہدات، پھر مشافہات، پھر مکافحات، وہ ان منزلوں میں عمر بھر رہے اور زندگی کا بیشتر حصہ اس کیفیت کے ساتھ گزارا کہ نہ شہرت منظور تھی نہ ناموری مقصود تھی، جس کی وجہ سے بر صغیر پاک و ان کے لوگ ان کے اصل مقام و مرتبہ سے آگاہ نہ ہو سکے۔
اور میں یہ واللہ ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، اگر وہ صرف تصریف و تعلیف کے عمل پہ چل جاتے، قرآن مجید کی تفسیر لکھ دیتے، کسی حدیث کی بڑی کتاب کی شرح لکھ دیتے، اور علوم و فنون پہ چند ایک اور بڑی کتب مزید اس کی تصریف و تعلیف پہ توجہ صرف کر دیتے، تو شاید بر صغیر پاک و ہند کی پچھلی کئی صدیوں میں دنیا جانتی کہ ان کے پائے کا کوئی محقق، کوئی مدرس، کوئی فلسفی، کوئی حکیم، کوئی منطقی، کوئی عالم، کوئی مفسر، کوئی محدث نہ ہوا ہوتا۔ اتنے بڑے فقیہ تھے۔ ہم جب ان کی تصنیفات کا جائزہ لیتے ہیں اور ان کی علمی خدمات کا، تو وحدت الوجود کے نظریہ و فلسفہ پر اور شیخ اکبر محی الدین ابن العربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پورے بیان پر، جو گویا خلاصہ ہے فصوص و حکم اور فتوحات مکیہ کا، سب سے ادق اور مشکل موضوع، جس پر پچھلی آپ سمجھ لیجیے کہ ایک طویل زمانے میں کسی نے قلم شر و بس کے ساتھ نہیں اٹھایا۔ آپ نے پہلی کتاب تحقیق الحق لکھی تھی، کلمت الحق، فارسی زبان میں 1897 میں، اور وحدت الوجود کے بڑے لطیف مسائل اور دقیق مباحث کو بڑے عظیم علمی انداز کے ساتھ واضح کیا۔ گویا آپ شیخ اکبر محی الدین ابن عربی کے سب سے بڑے ترجمان اس پچھلی صدی کے قرار پائے، اور توحید وجودی کے باب میں جتنے اشکالات پائے جاتے تھے رفع کیا۔ میں خود وجودی المشرب ہوں، وحدت الوجود کا مشرب رکھتا ہوں۔ میں نے فتوحات مکیہ کو بھی دیکھا، فصوص و حکم کو بھی دیکھا، اور ان پر جتنی شروع اور حواشی لکھے گئے ہیں آج تک، ممکنہ حد تک کم و بیش سب کو دیکھنے کا موقع ملا، مگر جو دقائق، جو رموز، جو اسرار، جو تشریحات اور تعبیرات حضرت پیر میر علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے قلم میں اللہ رب العزت نے رکھی، اس کا نمونہ بہت کم اکابر کی کتب میں پڑھنے کو ملتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے کتاب، بلکہ آپ نے فرمایا، آپ نے ملفوظات میں، اسی دوران آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عالم رؤیا میں آپ کو مرزا قادیان کے فتنے کو رد کرنے کا حکم فرمایا کہ وہ میری احادیث کو تعویل کی کینچی کے ساتھ کاٹ رہا ہے، اور میرے لیے تم خاموش نہ بیٹھو۔ آپ نے جب ساری معلومات حاصل کی مرزا قادیان کی، یہ وہ وقت تھا جب مرزا قادیان کا اصل فتنہ اور ان کی شخصیت کے اندر چھپا ہوا اصل بدنما چہرہ اور ان کے اصل عزائم لوگوں پر کاملاً آشکار نہ تھے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ اپنی مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے ساری بنیاد سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے رفع آسمانی کی غلط تعبیر، جھوٹی تعبیرات کو بنیاد بنا رہا، اور ان کی رفع الی السماء کو رد کر کے اور اس کی باطل تعبیر کے ذریعے مستقبل کے اپنے بدعقیدگی اور برے اعلانات کا راستہ ہموار کر رہا ہے، اور قیامت کے قریب بجسد عنصری آپ کا نزول من السماء، اس کا انکار کر کے باطل تعبیر کے ساتھ اپنے مستقبل کے منصوبے کی بنیاد رکھا۔ اس موقع پر آپ نے کتاب لکھی شمس الہدایہ، جو حیات المسیح کے اس بات پر کتاب لکھی، اتنی مدلل کتاب، مختصر تھی مگر بڑی جامع، وہ کیسی کتاب تھی جو سب کن پڑھائے جانے کے قابل ہے۔ اس سے قادیانیت کے ایوانوں میں ایک سلسلہ پپا ہو گیا۔ یہاں سے اعلیٰ حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی مجددیت کے کام کا آغاز ہوتا ہے۔ میں ان کو مجدد گولڑوی سمجھتا ہوں، وہ بلا شک و شبہ مجدد تھے اپنے وقت کے، اور رد قادیانیت میں جو کام انہوں نے کیا برے صغیر پاک و ہند میں، اتنا بڑا عظیم کام کسی اور کے نصیب میں اور حصے میں نہیں آیا۔ چنانچہ اب اس کتاب شمس الہدایہ کے رد کرنے کی استطاعت اور علمی استعداد مرزا قادیان کے پاس نہ تھی۔ اس نے پھر ایک اپنے پیروکار مولوی محمد حسن امروہوی سے اس کتاب کا جواب لکھوایا شمس بازغہ کے نام سے، اور خود بادشاہی مسجد کے واقعہ میں نہ آ کر اپنی شکست کا بدلہ چکانے کے لیے اعجاز المسیح کے نام سے سورہ فاتحہ کی ایک نام نہاد تفسیر لکھی۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت مجدد گولڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس شمس بازغہ اور اعجاز المسیح دونوں کے رد میں پھر کتاب سیف چشتیائی لکھی، اور سیف چشتیائی ضخیم کتاب ہے۔ اس میں جو مباحث آپ نے لی ہیں، واللہ میں ایمانداری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ان مباحث کو میں نے زندگی میں کسی بڑے سے بڑے عالم محقق، کسی بڑے سے بڑے منطقی، کسی بڑے سے بڑے معقولی اور منقولی عالم کے قلم سے ان
اعلیٰ تفصیلات کو نکلے ہوئے نہیں دیکھا. یہ کتاب اپنی شان میں منفرد کتاب ہے، جس کا بدل اور جس کی مثال اس موضوع پر لکھی جانے والی کوئی اور کتاب نہیں. آپ میں سے اکثر کو معلوم ہے کہ میں نے خود اپنے ختم نبوت اور رد قادیانیت پر 5 کتابیں لکھی اور ان میں ایک سب سے بڑی 950 صفحات کے لگ بھگ اتنی ضخامت کی کتاب ہے. عقیدہ ختم نبوت 950,000 صفحات کے قریب جامع کتاب ہے. لیکن میں ایمانداری سے کہتا ہوں کہ میری یہ کتاب عقیدہ ختم نبوت جو 1000 صفحات پر ہے، اگر ایسی 1000 کتابیں بھی اسی موضوع پہ لکھتا تو میں ایک سیف چشتیائی پہ قربان کر دوں. پھر آپ نے اسی طرح عقائد اہل سنت کی اصلاح کے لیے اور جو بدعقیدگی کا ایک طوفان آیا تھا جس میں اولیاء اللہ کے لیے آراس اور نظر و نیاز اور ان کے ساتھ توسل و تشفع کے تعلق اور ان کے لیے سال ثبات کی صورتوں کو رد کرنے کے لیے وما احل به لغیر اللہ کی قرآن مجید کی آیت کریمہ کی غلط تعبیر کو بنیاد بنا لیا گیا تھا. پھر اس عقیدے کی اصلاح کے لیے اور باطل تعبیرات کے رد کے لیے آپ نے اعلاء و کلمۃ اللہ لی اور اس میں آپ نے تفسیر اور تعبیر کے فرق کو واضح کیا اور ثابت کر دیا کہ سلف صالحین کی مستند تفسیر کے خلاف یا قواعد عربیہ کے خلاف اگر قرآن مجید کی تفسیر کے بعد میں لکھا جائے تو وہ تفسیر بالرأی المذموم ہوگی، جس کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رد فرمایا اور مذمت فرمائی. وما احل به لغیر اللہ کا ہرگز معنی ائمہ سلف صالحین اور مفسرین میں سے کسی نے نہیں لیا کہ جانوروں کو بزرگوں کے ایصال ثواب کی خاطر ان کے ساتھ منسوب کر دینا اس آیت کے تحت داخل ہے، یہ ان کے نام پر مشہور کر دینا اس آیت کے تحت داخل ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ اس سے مراد رفع اسم غیر اللہ عند الذکر ہے. اور پھر آپ نے عقیدہ شفاعت کو، سماع موتیٰ کو، زیارت قبور کو، ان تمام موضوعات کو بھی لیا. اسی طرح آپ نے غیر مقلدین کے حوالے سے فتوحات حمدیہ کی کتاب لکھی. پھر آپ نے ایک عظیم اور کتاب لکھی تصفیہ ما بین سنی و شیعہ. اس کے ذریعے آپ نے کوشش کی کہ سنیت کو خارجیت سے محفوظ کیا جائے، جس خارجیت کی گرد آج پھر سنیت سے پڑ رہی ہے، اور اس بات خلافت راشدہ کو، مسئلہ اقتصاد کو، حدیث غدیر خم کو، باغ صدق کے مسئلہ کو، آیت مبارہ کو، آیت تطہیر کو، آیت مودت کو، حدیث ثقلین کو، اور پھر سیدنا علی شیر خدا کی شان میں انا مدینۃ العلم کی جو حدیث ہے، اس پر علامہ ابن تیمیہ اور علامہ ابن جوزی کے اعتراضات کو مدلل طریقے سے رد کیا اور اوپر کے تمام موضوعات کو بڑے واضح طریقے سے آپ نے ثابت کیا اور ایک اعتدال کی راہ دکھائی اہل سنت کو، وسعت نظر عطا کی. اور آپ یہ تعلیم دیتے تھے اپنی زندگی میں کہ ہمارے اہل سنت لوگوں میں واعظین میں یہ جو رواج پا گیا ہے کہ تقاریر کو فتنوں سے بھر دینا اور تکفیر تک محدود کر دینا، حتیٰ کہ فلاں کی توبہ بھی قبول نہیں ہوتی، بجائے اس کے علماء اور خطباء کو چاہیے کہ فضائل اہل بیت پر توجہ دیں، علم پر توجہ دیں، آثار سے ثابت کریں اور اہل سنت خود کو اسیر محبت خاندان نبوت ثابت کریں، تاکہ بد عقیدہ لوگ بھی ان کی مجالس میں آ کر صحیح عقیدہ کے فیض سے کچھ نہ کچھ روشنی پائیں. اور کہتے کہ ہماری غیر دانش مندی ہے جس کی وجہ سے مخالف لوگوں نے اور اہل تشیع نے یہ سمجھ لیا ہے کہ سنی وہ ہوتا ہے جس کے دل میں اہل بیت پاک کی محبت نہیں ہوتی. سنیت کو جس طرح خارجیت سے بچانے کے لیے آپ نے آواز بلند کی، آج اسی خارجیت کی گرد لاشعوری طریقے سے اس پر پڑ رہی ہے. پھر اس دور میں آپ نے سلوک و تصوف جو ترویج ہے وہ قرون اولا کے صوفیاء کے طرز سے کی. آپ نے اصل تصوف، اصل طریقت، اصل سلوک اور اصل معرفت کا چہرہ اجاگر کیا. آپ فرمایا کرتے کہ میں فقیر اور درویش اسے سمجھتا ہوں جو دعویٰ نہیں کرتا، جو فقر اور روحانیت کے ساتھ سمندر بھی پی جائے مگر ہمسائے کو خطر تک نہیں ہونے دیتا. آپ کے ملفوظات میں آتا ہے کہ ایک روز کسی نے عریضہ میں اجازت مانگی قصیدہ بردہ شریف اور قصیدہ غوثیہ شریف اور دیگر قصائد پڑھنے کی. آپ نے بڑی کمال بات کی اور یہ شان قرون اولا کے صوفیاء کی تھی. فرمایا میری طرف سے تو اجازت ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ آج اللہ اللہ کرنے کی رغبت نہیں رکھتے اور قصائد اور عملیات کے در پہ ہو گئے، اور وہ یہ دھیان میں نہیں لاتے کہ ان قصائد کے لکھنے والے اولیاء اللہ کے اپنے کام کیا تھے، ان کی اپنی ریاضات کیا تھی، عبادات کیا تھی، توجہ اللہ کیا تھی، خیر اللہ کیا تھی، زہد للہ کیا تھا.
اور ان کے اپنے مجاہدات کیا تھے، اور فرمایا کہ وہ حضرات اللہ کے ذکر اور یاد سے درجات حاصل کرتے تھے، نہ کہ قصائد اور عملیات کے ذریعے لوگوں میں مقبولیت چاہتے تھے۔ آج تصوف قصائد اور عملیات کے ذریعے لوگوں میں مقبولیت پانے کی طرف لوگوں نے راغب کر دیا ہے۔ آپ نے اس گرد کو چارا اور اہل تصوف کو قرون اولیٰ کے اصل ائمہ تصوف کی تعلیمات کی طرف متوجہ کیا۔ اسی طرح آپ کے ملفوظات میں کسی شخص نے دعوت اللہ و صمد کی اجازت طلب کی، آپ نے فرمایا اجازت ہے مگر کامیابی کا ذمہ دار نہیں، کیونکہ میں کبھی بھی عملیات اور چلہ نشینی تفخیر مخلوق کے غرض کے لیے نہیں کرتا۔ تم لوگوں کا دام اور خیال غلط ہے، اس کے خلاف ہو۔ عملیات کے در پہ پیچھے پڑنا اپنے حالت پر چھری پھیرنے کے مترادف ہے، اور اس کی امید کم ہے۔ انسان کو اللہ کا کلام رضائے حق اور ثواب کے لیے پڑھنا چاہیے، نہ کہ دنیاوی اغراض میں انسان اپنی زندگی کو برباد کرے۔ یعنی یہ ان کی تعلیمات تھی اعلیٰ حضرت کی۔ اور پھر آپ کے اس عظیم مقام و مرتبہ کو اس وقت کے اکابر اہل علم و حکمت نے پہچانا۔ 8 اگست 1933 کو علامہ اقبال نے آپ کی خدمت میں خط لکھا۔ وہ جب انگلستان جانے لگے پہلے سال حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ پر ایک موضوع پر لیکچر دیتے آئے تھے، اور 8 اگست کو خط لکھا کہ دوسرے سفر میں شیخ اکبر محی الدین ابن العربی پر خطاب کرنا چاہتے تھے انگلینڈ جا کر، اور خط میں لکھتے ہیں کہ چند سطور لکھنے کی جرت کرتا ہوں کہ اس وقت یہ میرے الفاظ توجہ طلب ہیں، اس وقت ہندوستان بھر میں کوئی اور دروازہ نہیں جو پیش نظر مقصد کے لیے کھٹکایا جا سکے۔ پھر آپ نے شیخ اکبر کی حقیقت زماں کے بارے میں اور دیگر معلومات آپ سے لی۔ یعنی وہ اس علامہ اقبال جیسی شخصیتیں تسلیم کرتی کہ ان کا مقام علم میں، معرفت میں، حقیقت میں کیا ہے، اور پھر بڑے بڑے اکابر علماء نے آپ کی عظمت کو تسلیم کیا۔ شیخ چشتیائی نے جو وضاحتیں آپ نے فلما توفیتنی کی آیت کے تحت، جہاں وہ قادیانی لفظ وفات سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کی موت لیتے ہیں، حالانکہ ان کی وفات اور موت کا کوئی تعلق کسی شخص کے مسیح بن جانے سے ہے ہی نہیں، ایک باطل استدلال ہے۔ قطعی طور پہ یہ قضیہ اس قضیہ کے ساتھ لا تعلق ہے، مگر چونکہ انہوں نے گمراہ کرنے کی بنیاد اس کو بنا رکھا ہے، اس پر جتنی خوبصورت بحث حضرت مجدد گولڈی رحمۃ اللہ علیہ نے کی، ایسی بحث امام بخاری کے حوالے سے، ابن عباس کے حوالے سے، قتادہ کی روایات کے حوالے سے، اور توفیتنی میں وفات کے مختلف معنی جو آپ نے لسان العرب کے حوالے سے، زجاج کے حوالے سے دیے، اتنے معنی جمع کیے کیونکہ قادیانیوں نے چیلنج کیا تھا کہ اس کا معنی سوائے موت کوئی اور ثابت کر دیں۔ آپ نے لغت کی کتب کی بھرمار کر کے اسٹیبلش کر دیا کہ وفات کا حقیقی معنی موت ہے ہی نہیں ہے، موت پر اس کا اطلاق مجازن ہوتا ہے تحقق ہو جانے کے بعد۔ اس کا معنی تو گنتی کو پورا کرنا، کسی چیز کو مال دولت پیسے قبضے میں پورا لے لینا، وعدے کو پورا کر لینا، سوال کرنا، اس کے معنی تو حقیقت میں اور ہیں۔ اور موت پر وفات کا اطلاق مجازن اس لیے ہوتا ہے کہ بندہ اپنی زمینی قیام کے دن پورے کر لیتا ہے، چونکہ قیام کے ایام پورے کرتا ہے، اس پورے کرنے اور وفا کرنے کی وجہ سے لفظ وفات کا اس پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قادیانی نے جب یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ رفع اور رجوع میں خلط ملط کرنے کی کوشش کی تو کیا عجیب استدلال دیا۔ آپ نے فرمایا رفع اور چیز ہے، رجوع اور چیز ہے۔ حیات رفع میں بل رفع اللہ الیہ، اس کی نسبی ما قتلوہ و ما صلبوہ، اور اس کا سیاق و سباق بھی ثابت کر رہا ہے کہ جس چیز کا انتفاع ہو رہا ہے وہ عوارض جسمانی ہے، وہ اوصاف جسمی ہیں، اور نفس مطمئنہ کے بعد میں ارجعی جس رجوع کی بات ہو رہی ہے اس کا منادہ نفس ہے، جسم نہیں ہے، کیونکہ راضیہ ہونا، مرضیہ ہونا، مطمئن ہونا یہ جسم کے اوصاف نہیں ہیں، نفس کے اوصاف ہیں۔ تو کہا کہ اے نادان، وہاں نفس کو خطاب ہے کہ اللہ کی طرف رضا کی کیفیت میں رجوع کر، یہاں جسم کا ذکر ہے کہ نہ قتل ہوا نہ سولی چڑھا بلکہ خدا کی طرف اٹھا دیا گیا۔ ایسے استدلال اول سے آخر کسی اور نے نہ کیے تھے۔ اسی طرح انی متوفیک و رافعک الیہ، اس آیت کی جس طرح آپ نے تشریح و توضیح کی
اور تقدیم و تاخیر کے اصول کو بیان کر کے علم تفسیر کے حوالے سے ایک نقطہ بیان کر دیا کہ وہ عاطفہ کا مطلب کبھی بھی ترکیب نہیں ہوتا، کبھی مقدم شے مؤخر ذکر میں آ جاتی ہے، کبھی مؤخر مقدم ذکر میں آ جاتی ہے۔ کتب نحو بڑی بڑی ہیں اور قرآن مجید کے اسالیب بیان اس سے بھرے پڑے ہیں، اور استدلال کر کے ثابت کیا کہ اللہ کے حکم کا معنی یہ ہے کہ اے عیسیٰ میں تمہیں اٹھا لوں گا رافع کا الیہ زمین سے، مگر جو زمانہ زمین پر گزارنے کا کل مقرر کر رکھا ہے وہ آسمان سے واپس پلٹا کر قیامت سے پہلے بھیجوں گا اور وہ زمانہ پورا کر کے رہوں گا۔ ایسے نایاب معانی اور معرفت آپ نے بیان کیے اور اتنی بڑی خدمات انجام دی، علم کی، تصوف کی، معرفت کی، عقیدہ کی، کہ آپ نے علم کو زندہ کیا، تصوف میں اصلاحات پیدا کی اور مجددانہ کام کر کے اس قادیانیت کے فتنے کے لیے سد بات کیا، اور صوفیاء وقت اور متصوفین کے لیے قرون اولا کا تصوف اس کو زندہ اور اجاگر کیا، اور وہ اس کا سبب ہے کہ آج بھی گورڑا شریف کی درگاہ الحمدللہ ایک منفرد اور ممتاز مقام رکھتی ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں لوگ کشاں کشاں یہ سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب کا وہ فیض ہے، جو ان کو مباصل کرتا ہے کبھی باعزیت مستانی کی کیفیتوں کے ساتھ، کبھی سری سختی کے ساتھ، کبھی سنون مسلم کے ساتھ، کبھی ابو بکر شبلی کے ساتھ، کبھی سرکار غوث الاعظم کے فیض کا آئینہ دار بنتے ہیں، کبھی خواجہ غریب نواز کا۔ یہ ان فیوزات کا پرتو ہے کہ جس کی وجہ سے ان کی قبر بھی زندہ ہے، ان کے مزار کی طرف رجوع آج بھی کثرت کے ساتھ ہے، اور یہ دربنا دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت اس درگاہ کو حضور پیر میر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے فیض کا امین بنائے رکھے، ان کی تعلیمات کا علم بردار بنائے رکھے، اور یہاں سے اصل قرون اولا کے اسی تصوف کا ہمیشہ پرچار اور فروغ ہو جس کی اعلیٰ حضرت مجدد گولڑی رحمۃ اللہ علیہ نے کاوش کی۔ اللہ ان کو سلامت اور آباد رکھے اور برکتوں اور دنیا اور اخروی نعمتوں اور سعادتوں کے ساتھ مالا مال۔